أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي فليعمل بما شاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آج کے بیان کا جو موضوع ہے خاص وہ ہے حسن ظن. حسن ظن کہتے ہیں اچھا گمان رکھنے کو. پھر اس حسن ظن کی دو قسم ہے، ایک ہے حسن ظن اللہ کے ساتھ اور ایک حسن ظن ہے مخلوق کے ساتھ. جو اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے یہ حسن ظن جو ہے واجب ہے، فرض ہے، اور جو مخلوق کے ساتھ حسن ظن ہے یہ مستحب ہے. البتہ جو اس کی ضد ہے حسن ظن کی ضد ہے سوء ظن، اور اللہ کے ساتھ برا گمان رکھنا جس طریقے سے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا فرض ہے ایسے ہی اللہ کے ساتھ برا گمان کرنا یہ حرام ہے. اور مخلوق کے ساتھ اچھا گمان رکھنا مستحب ہے لیکن غلط گمان رکھنا یہ حرام ہے. تو خالق و مخلوق کے حق میں برا گمان کرنا حرام ہے اور اچھا گمان رکھنے کا جو حکم ہے اللہ کے ساتھ فرض و واجب ہے اور مخلوق کے ساتھ مستحب ہے. جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ حسن ظن کی دو قسم ہے، ایک اللہ کے ساتھ اور ایک مخلوق کے ساتھ، تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ حسن ظن جو ہے کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیے. اللہ کے ساتھ حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ہر معاملے میں یہ یقین رکھے اللہ سے کچھ مانگ کر کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے دعا مانگے اور وہ یہ یقین رکھے کہ میری دعا قبول ہوگی تو یقیناً وہ دعا قبول ہوگی. اور جو شخص دعا اس حال میں مانگے کہ اس کو تذبذب ہو کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہو کہ نہ ہو، کیا ہو، تو ایسی پھسی دعا جو حسن ظن سے اور حسن یقین سے ماورا ہے، پرے ہے، دور ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. ہر معاملے میں اللہ کے ساتھ گمان رکھنا. حدیث قدسی ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا بس میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کروں گا. کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو ہر معاملے میں یقین ہی نہیں بنا پاتے ہیں. کسی بھی معاملے میں دعا مانگتے ہیں تو یقین نہیں ہوتا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. بزنس کرتے ہیں تو ان کو یقین نہیں ہوتا کہ بزنس جو ہے ہمارا بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا. نوکری کرتے ہیں تو ڈرتے رہتے ہیں کہ نوکری باقی رہے گی کہ نہیں باقی رہے گی. کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں تو ڈرتے رہتے ہیں کہ جو ہے پتہ نہیں یہ کب تک میرے پاس رہے گی. ہر وقت ان کو ایک ڈر اور بے چینی کیا ہوتی ہے، ستائے رہتی ہے. اللہ کے ساتھ یقین رکھیے کہ جو
اس نے دیا ہے وہ ہم کو دیا ہے، جس طرح اس نے دیا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی دعا سکھائی ہے، بہت اچھی اور بہت چھوٹی سی دعا ہے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، اے اللہ آپ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس میں برکت عطا فرمائیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ دے اس میں انسان برکت کی دعا مانگے، اور جو اللہ تعالیٰ دے اس کے حفاظت کی دعا مانگے، اور یہ یقین رکھے کہ اس میں برکت بھی ہوگی اور اس کی کیا ہوگی، حفاظت بھی ہوگی، یہ یقین رکھے۔ ایسے ہی ایک یقین یہ بھی رکھے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ ہر مومن کو ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ہر مومن کو، یہ بھی ایک ایمان ہے۔ ہر نبی نے اس بات کی دعوت دی ہے کہ تم مرو گے اور مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، اسی کا نام ہے اللہ کی ملاقات، کہ اپنے رب کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے ہر ایک کو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے بچ سکے۔ ملاقو ربہم الذین یظنون، یہ حسن ظن رکھے، یہ گمان رکھے کہ وہ اپنے رب سے کیا ہوگا، ملے گا، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ قرآن میں ہے نا، کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ جب کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اے اللہ آپ ہی کے ہیں اور آپ ہی کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ جب قبرستان پہ جاتے ہیں تو یہی دعا پڑھی جاتی ہے کہ انتم سلفنا، کہ تم ہم سے پہلے پہنچ گئے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، وَنَحْنُ بِكُمُ اللاحقون، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ تو یہ بھی حسن ظن رکھے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور دوسرا یقین یہ رکھے کہ جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ اپنی رحمت کی نظر ہم پر ڈالیں گے، اپنے کرم سے ہمیں نوازیں گے اور اپنے کرم سے ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ ایک اعرابی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ حساب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں حساب ہوگا، حساب برحق ہے، سچ ہے۔ تو اس نے بڑی لجاجت سے پوچھا کہ یہ بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب لے گا کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ لیں گے حساب۔ تو اس نے بڑی خوشی سے کہا تب تو ہم بخش دیے جائیں گے، یہ حسن ظن ہے۔ اس نے کہا اگر فرشتے نہیں لیں گے حساب یا کسی اور کے سپرد حساب نہیں ہوگا اور اللہ ہی حساب لیں گے تو بڑی خوشی کے ساتھ اس نے کہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے، انہوں نے فرمایا نام، ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارا جو حسن ظن ہے اللہ تمہیں بخشے گا۔ تو یہ حسن ظن کہ اگر اللہ حساب لیں گے تو انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، حسن ظن۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہنسی آ گئی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرما رہے تھے تو آپ نے بھی ہنسا اور تبسم فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ تم جہنم میں جاؤ، تمہارا حساب ہو گیا، تمہارا فیصلہ ہو گیا جہنم میں جانے کا۔ تو بڑی تیز دوڑتا ہوا چلا جائے گا جہنم کی طرف، بھاگنے لگے گا۔ اور ایک شخص کو اور اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور اس سے کہیں گے تم بھی جہنم میں جاؤ، تمہارے اوپر بھی جہنم کیا ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے۔ تو وہ جائے گا بڑی دھیرے دھیرے، ایک تو جائے گا دوڑتا ہوا اسپیڈ سے اور ایک جائے گا دھیرے دھیرے، بہت آہستہ آہستہ۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائیں گے اور پوچھیں گے جو دوڑ کے بھاگ رہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو ہے جب جہنم کا فیصلہ ہوا تو دوڑ کے کیوں جا رہے تھے؟
تو وہ کہے گا اے میرے پروردگار، ہم نے دنیا میں آپ کی کوئی بات کبھی نہیں مانی، ہم نے کہا کہ آج ایک بات آپ کی مان لیں شاید بخش دیا جاؤں۔ تو دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم کیوں دھیمے دھیمے جا رہے تھے؟ تو وہ کہے گا کہ اے میرے اللہ، میں اس لیے دھیرے دھیرے جا رہا تھا کہ شاید آپ کو ہم پر رحم آ جائے اور آپ مجھے بخش دیں، آواز لگا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دونوں حسن ظن تھا، دونوں کا حسن ظن، اسے حسن ظن کہتے ہیں۔ اور جب بڑھاپا آ جائے تو اس حسن ظن کو بڑھا دینا چاہیے، اس حسن ظن کو بڑھا دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بخشیں گے، ضرور بخشیں گے۔ اللہ سے بخشش کی امید رکھنے والا کبھی محروم نہیں ہوگا۔ وہ تو وہ داتا ہے جو عطا کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے تہجد کے وقت آسمانی دنیا پر آ کر، ہے کوئی معافی چاہنے والا جسے میں معاف کر دوں؟ حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے نیک امید رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ہاں، جس طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تلاوت قرآن، ذکر الہی ایک عبادت ہے، ایسے ہی اللہ کے ساتھ حسن ظن بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ تو آخرت کی امیدیں تھیں۔ حدیث میں ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل قال اذا تلقانی عبدی بشبر تلقیت بذراع واذا تلقانی بذراع تلقیته بباع واذا تلقانی بباع جئته اتیتہ باسرع۔ حدیث ہے، اس طرح کی ملتی جلتی بہت سی حدیثیں، لیکن ہم نے یہ چھوٹی سی پڑھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر پہنچ جاتا ہوں۔ یعنی جب وہ مجھ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ سے تھوڑی سی امید لگاتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے، تو میں اس کو ایک ہاتھ، ایک بالش کی امید دیتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ کی امید رکھتا ہے، مجھ سے حسن ظن رکھتا ہے، تو میری رحمت اس کی طرف دوڑنے لگتی ہے۔ یہ مطلب ہے۔ تو جیسا انسان اللہ کے ساتھ معاملہ کرے گا ویسا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ حدیث ہے کہ انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا دعانی، جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے تھے نا، سوال کر رہے تھے کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو زور سے پکاریں یا آہستہ سے پکاریں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کے اس سوال کے جواب میں۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ سے کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس سے قریب ہوتا ہوں۔ کوئی اس کو پکار کے تو دیکھے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبْدِي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب مجھ سے مانگنے والا مانگتا ہے تو میں اس کے مانگنے کو پورا کرتا ہوں۔ بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید تو لگائے۔ ایک عورت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑی امید کے ساتھ، اور وہ جو ہے امید کے ساتھ جو آئی، وہ کس طرح امید کے ساتھ آئی؟ وہ اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی۔ غور سے سنیے گا، دل لگائیے، ادھر ادھر نہ دیکھیے۔ تو بڑے جو ہے امید کے ساتھ آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی وہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کان لگا کے سن رہی تھی کہ وہ عورت اپنے شوہر کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. عورتوں کو بڑی فکر رہتی ہے کہ وہ اس کا شوہر کیسا ہے, سمجھے آپ, اپنی سہیلی کو نہ دیکھیں گی لیکن شوہر کی فکر رکھیں گی, کیسا ہے, بدچلن ہے, یہ ہے, وہ ہے, کیا غلطی کر رہا ہے. تو حضرت عائشہ بہرحال سننے لگیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب اس کا نہیں دیا, وحی کا انتظار کرنے لگے اللہ کے جواب کا. وہ عورت ابھی کہہ کے بات ہٹی بھی نہیں تھی کہ پارے 28 سے شروع ہوتا ہے سورہ مجادلہ کی پہلی آیت ہے, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں کان لگا کے سننا چاہتی تھی, نہیں سن پائی, اور اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور حضرت جبرائیل کو آیت لے کر بھیج دیا اور آگے چل کے اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. وہ امید سے آئی تھی. دنیا کے بھی جس کام میں آپ امید لگائیں گے پورا ہو جائے گا. آپ اندازہ لگائیے, سوچئے ذرا کہ یوسف علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے سب سے, اور کافی جو ہے بچے تھے, اور ان کے باقی 11 بھائی اور تھے جس میں سے ایک بنیامین سگے بھائی تھے, باقی 10 بھائی سوتیلے تھے. ان 10 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کہاں ڈال دیا؟ کنویں میں ڈال دیا, اور اپنے ابا سے کہا کہ بھیڑیا اس کو کھا گیا. قالوا لئن اکلہ الذئب, بھیڑیا اس کو کھا گیا. تو یوسف علیہ السلام کے والد کا نام ہے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے بھیڑیا تو اس کو نہیں کھا سکتا ہے. ان لوگوں نے علامت کے طور پہ کرتے میں ایک بھیڑیے کو ذبح کر کے خون بھی لگا کے لے آئے, اور جب خون لگا کر لے آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیسا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ اس نے جو ہے یوسف کی قمیص صحیح اتار لی, سمجھے, اور پھٹی بھی نہیں کہیں سے, اور اسی غم میں ابھی مبتلا تھے. یعنی یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف کھو گیا, وہ اس غم میں ابھی مبتلا ہی تھے کہ چند عرصے کے بعد ایک دوسرا بیٹا بنیامین بھی کھو گیا, غائب ہو گیا, جو یوسف کے سگے بھائی تھے, غائب ہو گئے. پھر یہ لوگ جب آئے یوسف علیہ السلام وہ بنیامین کا غم لے کر, انی لیحزننی ان یذهبوا به, تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کیا تھا, بادشاہ نے ان کو روک لیا. تو یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے, انہوں نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا, تمہارے جی نے, تمہارے قلوب نے یہ مکر بنایا ہے, اپنے سے یہ بات گڑھی ہے کہ اس نے چوری کیا اور اس کو وہ ہوا, جیسے تم نے یوسف کو کھویا تھا ویسے بنیامین کو کھویا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کو ہر بات کا علم نہیں ہوتا, جب اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا کرتے ہیں تبھی ہوتا ہے. اب جو یعقوب علیہ السلام کو یہ علم نہیں ہو پایا کہ یوسف نے جو ہے یہ بنیامین کو روکا ہے, اور کہاں ہے یہ بھی نہیں پتا, لیکن یوسف علیہ السلام نے حسن ظن کا جو جملہ کہا ہے وہ سننے کے لائق ہے, بہت اچھا جملہ ہے. ایک جملہ تو ان کا یہ ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ, ہم بہت خوبصورتی کے ساتھ صبر کریں گے, بہت خوبصورتی کے ساتھ. اور پھر آگے فرماتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے دکھ سکھ غم درد کی شکایت سے مجھ سے کروں گا. اور بچوں سے یہ کہا
या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखी, ऐ मेरी औलादो तुम सब यहां से चली जाओ और यूसुफ को तलाश करो और उसके भाई बिन्यामीन को तलाश करो। फला तयसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ये हुस्न ज़न है, ये हुस्न ज़न है अल्लाह के साथ कि तलाश करो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मायूसी ये सूए ज़न है, ये बदगुमानी है अल्लाह के साथ। फरमा रहे हैं फला तयसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से तुम मायूस गैर कौमें होती हैं, मुसलमान की ये आदत नहीं है कि वो मायूस हो जाए, कभी मायूस ना हो। जैसे तुम्हारा मक्का और मदीना है ऐसे बैतुल मुकद्दस भी तुम्हारा होगा, मायूसी नहीं होनी चाहिए। वो जालिम खत्म हो जाएंगे, हाँ, जब अल्लाह चाहेगा। तो फला तयसु मिन रौहिल्लाह, चुनांचा इस उम्मीद पर, ये जो उम्मीद थी जो अल्लाह के साथ हुस्न ज़न था, इस हुस्न ज़न की वजह से अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके भाई से हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिला दिया। इसे कहते हैं हुस्न ज़न। हुस्न ज़न यही है कि बस अल्लाह ही से उम्मीद रहे। उलमा ने लिखा है सूरह यूसुफ के अंदर तफसीर में कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब दो कैदी आए ना, जब दो कैदी आए, बादशाह ने उनको जेल में भेजा था, तो उन्होंने जो कैदियों ने ख्वाब देखा, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। तो देखिए जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास दो कैदी जेल में आए थे ना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई एक को, और उससे ये कहा था कि तुम अपने बादशाह से जाके ख्वाब की ताबीर बयान कर देना, और ये भी साथ में बता देना कि वो नौजवान जिसको आपने जुलेखा के मामले में बेकसूर डाला है, उसने ये बताई है। यहां पे जरा सा यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में ये ख्याल आ गया कि शायद जो है बादशाह ये ताबीर सुनकर मुझे जेल से रिहा कर दे। ऊपर से नजर हट गई। हुस्न ज़न जिसके साथ होना चाहिए वो नहीं रहा। उलमा ने लिखा है कि इसकी वजह से अल्लाह ताला ने जिसको ख्वाब की ताबीर बताया था 5-6 साल तक भुला दिया। वो बादशाह से कहने ही भूल गया, वो बादशाह से कहने ही भूल गया। इसलिए इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब मांगो तो किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। किसी और से उम्मीद ना रखिए, सिर्फ उसी से उम्मीद रखिए। अल्लाहुम्मा क़ज़िफ़ फ़ी क़ुलूबिना रजाअक, ये दुआ है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऐ अल्लाह मेरे दिल में अपनी उम्मीदों को डाल दीजिए, भर दीजिए। वक़्ता रजाअना अम्मन सिवाक, अपने मासिवा से हमारी उम्मीदों को खत्म कर दीजिए, अपने मासिवा से हमारी उम्मीदों को खत्म कर दीजिए। हाँ, न साइकिल, न कमल, न हाथी, कुछ नहीं, रब्बे जुल जलाल की ताकत बस काम आएगी। न घोड़ा, न ऊंट, न पतंग, न झाड़ू, सिर्फ अल्लाह। हर मोमिन को ताल्लुक किससे बनाना है? अल्लाह से। हुस्न ज़न उसी के साथ, सारी उम्मीदें उसी के साथ। फिर देखिए मजा, जब तुम उसके हो जाओगे तो वो तुम्हारा है। अभी तो हम खुद ही वहां से भागे भागे हैं, कभी ये झंडी कभी वो झंडी, कभी ये सवारी तो कभी वो सवारी, उठाए पड़े हैं। हुस्न ज़न में भी जरूरी है कि अपने अमाल भी सही हो। हाँ,
حسن زن کے ساتھ اپنے عمل کو بھی اچھا بنائیے. عمل صالح، حسن عمل کے ساتھ حسن زن مزہ دیتا ہے. اگر حسن عمل نہیں ہے تو حسن زن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے وہ کہہ رہا تھا نا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ کشتی میں. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا ارکب معنا، آؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. تو وہ کہنے لگا قال سآوی إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، میں تو پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا. تو نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی نہ بچ پائے گا اللہ کے عذاب سے، چاہے جتنی اونچی پہاڑی پہ چلا جائے، پانی اس کو کھدیڑ لے گا، ہاں پکڑ لے گا، پھر اس کو ڈبو دے گا. چنانچہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں تھا بیٹے کا، ہاں اللہ کے ساتھ اس نے جو ہے لو نہیں لگائی، اللہ کے ساتھ اس نے گمان نہیں کیا. اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ اللہ مجھے بچائے گا، پہاڑ نہیں بچائے گا، تو یقیناً اللہ بچاتا، یقیناً اللہ بچاتے اس کو. لیکن اس نے کہا پہاڑ بچائے گا. قرآن کہتا ہے فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وہ ہو گیا ڈوبنے والوں میں. اس لیے جب بھی بلا اور مصیبت میں آپ گرفتار ہوں تو سب سے پہلے کس کو پکاریں؟ اللہ کو. اچھا ماشاء اللہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ کو نہ پکارتا ہو، لیکن آخر میں پکارتے ہیں. کب پکارتے ہیں؟ آخر میں، جب ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اب آپ کا مریض اچھا نہیں ہو پائے گا، سمجھے آپ، لے جائیے. تو آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھیا مریض کو کہے لے جا رہے ہو؟ اللہ بھروسے لے جا رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا. اور جو 15 دن رکھے تھے تو ڈاکٹر بھروسے رکھے تھے. پہلے ہی دن سے شفا کی امید کس سے رکھیے؟ اللہ سے. ملے گی شفا، ہاں ملے گی شفا. لڑکی ہو گئی تو کیوں؟ اللہ کے کرم سے ہو گئی. اور لڑکا ہو گیا تو ولی کی دعا کام آ گئی، پیر صاحب کے کہنے سے ہو گئی. وہ جو باندھے تھے نا اس سے ہو گئی. باندھنے پہ یہ حسن زن نہیں، یہ سوء زن ہے. ہاں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. وہ رب ذوالجلال جسے چاہے لڑکی ہی لڑکی دے دے، وہ رب ذوالجلال جسے چاہے لڑکا ہی لڑکا دے دے، اور وہ جسے چاہے لڑکی اور لڑکا دونوں دے. یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، وہ اللہ جسے چاہے بانجھ بنا دے. ہزار علاج کے باوجود لڑکی لڑکا پیدا نہیں ہو سکتے. یہ توحید ہے، اس پر یقین رکھنا جائے. حسن زن اللہ کے ساتھ ہے. تو اللہ کے ساتھ ابھی حسن زن میں ہم لوگ بڑے کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. اپنے یقین کو، حسن زن کا مطلب یہ ہے کہ آپ یقین رکھیے. یقین دیکھیے نبیوں کا کیسا یقین ہوتا تھا. قال ان یحیی هذه اللہ بعد ما اماتها، کہ کس طریقے سے آپ جو ہے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، یقین بنایا. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور انسانوں کا یقین بنایا. نبیوں کے جو واقعات ہیں، ہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جب دیکھا کیا سمندر، کیا دیکھا؟ سمندر. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے قوم کہنے لگی انا لمدرکون، اب تو ہم ہلاک ہوئے. آگے سمندر ہے اور پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر ہے. اگر ہم جو ہے پیچھے واپس جاتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہمیں ذبح کر دے گا، اور اگر دریا میں جاتے ہیں تو ہم ڈوب جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ راستہ بنائے گا.
حسن زن راستہ بن گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ایران جا رہے تھے, ایرانیوں سے مقابلہ تھا, بحرین کا سمندر پار کرنا تھا. بحرین میں جو سمندر ہے, تو اب جب سمندر پار کرنے کا وقت آیا تو مسلمان گھبرا گئے کہ کیسے پار ہوگا. کشتی تھی نہیں, اسٹیمر تھا نہیں, یہ بیڑے جو آج کل چل رہے ہیں سمندروں میں, یہ سب تھے نہیں. گھوڑا اور اونٹ تھا. تو اسید نام کے صحابی تھے, الخزرمی, پورا نام نہیں یاد ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ گھوڑا اس میں ڈال دو اللہ پہ بھروسہ کر کے. اسی کو حسن زن کہتے ہیں, اسی کو حسن یقین کہتے ہیں. گھوڑا ڈال دیا اور سوار ہو کے چلے گئے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ گھوڑوں کے کھر بھی نہیں بھیگے. اور ایرانی فوجوں نے جب دیکھا تو کہا دیو می آمدن, فارسی بولتے تھے نا اسی وقت سے, کہ جن آ رہے ہیں, جن آ رہے ہیں, بھاگو. سمجھے آپ؟ ابھی ہم لوگ یہی شور مچا دے جن آ گیا تو کتنے لوگ چلے جائیں گے, کل آئیں گے بھی نہیں. تو دیو می آمدن کہنے لگے, نہ گھوڑا ڈوب رہا ہے, نہ یہ ڈوب رہے ہیں, نہ پانی میں جو ہے کچھ ہو رہا ہے, چلے آ رہے خراما خراما. اللہ کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھیے, تو معاملہ کر کے دیکھیے. ہم نے تو الحمدللہ اپنی زندگی میں بہت دیکھا ہے, بہت دیکھا ہے. اللہ کے ساتھ ہمیشہ میں نے جو ہے یقین رکھا, اور اللہ تعالیٰ نے ہر منزل پہ, بس ایک پیر صاحب سے ہم ہار گئے, باقی جو ہے ہر منزل پہ ہم کامیاب ہوئے الحمدللہ. ہر منزل پہ, کوئی منزل میں ہم پیچھے نہیں رہے. اللہ کا فضل ہے. جو چاہا, جو رب سے مانگا, سب ملا. 2 لاکھ روپے کی قالین قریب قریب آئی. نیت کیا, اللہ پہ بھروسہ کیا, ہو گیا. ایسے ہی بہت سے کام ہیں, 1-2 کام نہیں ہے الحمدللہ. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے دینے والے ہیں. ہم سب اپنے یقین کو درست کریں اور اپنے جو ہے ایمان کو پختہ کریں اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عزت سے مالا مال فرمائیں. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد